السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتماع منصورہ کا جب شروع ہوا تو مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی خبر آئی تھی کہ وہ بھی پہنچ گئے ہیں نا، تو وہ پہنچے تو تھے لیکن اپنی ترتیب سے، اپنے طریقے پہ، نہ رائے کے مشورے سے نہ رائے والوں کی طرف سے۔ تو انہوں نے ہزارہ یونیورسٹی میں بیان بھی کیا تھا، اور ادھر مولانا غوث ہزاروی کی خبر پہ بھی گئے تھے۔ تو پھر جب مشورے کا دن آیا تو مشورے میں جب اعمال طے ہو رہے تھے، مولانا خورشید صاحب، عباد اللہ صاحب، بابر جاوید صاحب، حشمت صاحب، سعید صاحب، ساتھ ان کے ہو سکتا ہے 2-3 اور ہو، رائے سے وہ آئے تھے مشورے سے۔ تو اعمال میں سارے اعمال طے ہو گئے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی آ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی ترتیب سے مشورے میں سارے اعمال طے کر دیے۔ اس کے عینی شاہد میرے پیر صاحب ہے، وہ بھی 18 نمبر جو شورا ہے اس کے وہ بھی امیر ہے، حلقہ جو ہے ہمارا ہری پور سے گلگت تک۔ تو کہتے سارے اعمال طے ہو گئے، تو کسی عمل میں بھی کسی نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تک نہیں لیا، کسی بندے نے بھی۔ تو کہتے جب اعمال طے ہو گئے، انہوں نے زبردستی پھر مولوی خورشید صاحب کے ہاتھ سے مائک چھین لیا اور باتیں شروع کر دی۔ ان میں یہ تھا کہ مجھ سے اللہ نے بر اعظموں میں کام لیا، اور یہ مولوی خورشید ہے، اس کو میں نے انگلی سے چلایا ہے، یہ بچہ تھا، اور یہ جو ضیاء الحق بیٹھا ہوا ہے مولوی ضیاء الحق، اس کو ہدایات میں نے سکھائی ہے، لفظ بلفظ اس کو عربی ہدایات میں سکھاتا تھا۔ تو یہ مجھ سے کام ہوا، یہ میں نے کیا، اور اب مجھے لوگ چاہتے ہیں، میرا باہر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ مولانا کا بیان ہوگا ظہر کے بعد، تو کہتے اب میرا بیان ہوگا، کل ظہر کے بعد میرا بیان ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ تو پھر جب وہ اٹھنے لگے اور بھی کافی باتیں سنائی، یعنی باتیں تقریباً ایسی تھی، اب میں اگر کہوں عجب اور تکبر پہ مبنی تھی تو شاید ان کے جو شاگرد ہیں تو لمبے والے وہ ناراض ہو جائیں، لیکن کیفیت یہی تھی تقریباً۔ تو ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ سب منافقوں کی شورا ہے، یہاں منافق بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور ہر شورا میں منافق ہیں۔ تو پھر اٹھ کے جب جانے لگے، موبائل وہ مائک پھینک دیا اور کہا کہ میں کل کروں گا، پھر کہا کہ نہیں بھائی نہیں کرتا، ہنسنے لگے کہ میں اگر کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، زبردستی کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ ڈرو نہ۔ تو یہ مسکرا کے چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد پھر بزرگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا پروگرام بنایا ہے بیان کرنے کا۔ تو پھر مشورے سے مولانا آصف صاحب نے ہمیں بتایا، مجھے اور پیر صاحب ہم کٹھے بیٹھے تھے، تو ان سے میرے پیر صاحب نے پوچھا، مولانا فضل ہادی نام ہے ان کے، علائی کے شاہ صاحب کے نام سے مشہور ہے، کہ کیا کیفیت تھی؟ کہتے میں اور 3 علماء اور ایک تبلیغی بزرگ، ہم مشورے سے ان کے پاس چلے گئے فجر کے بعد۔ تو کہتے یہ ایک مالدار بندہ ہے، کوئی سیاسی نواز خان ہے، اس کی کوٹھی میں تھے۔ تو خادم نے جب خادم مجھے کہتے پہچانتا تھا، اس کا بیٹا بھی میرے بیٹے کے ساتھ پڑھتا رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہتے ہم نے مولانا سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا پہلے وجہ بتاؤ۔ کہتے وجہ یہ ہے کہ ہمیں شورا والوں نے بھیجا ہے کہ مولانا سے کہ آپ بیان نہ کریں، جو مشورے میں طے ہوا ہے وہی ہوگا، اور اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو رائے والوں سے رابطہ کرے، وہاں سے اپنا بیان طے کرائیں۔ تو کہتے مولانا نے اندر سے پیغام بھیجا، نہیں میں کروں گا ہر حال میں۔ پھر سیاسی بندے بزرگوں نے بھیج دیے، یہ صالح محمد خان اور 3-4 سیاسی بندے جو بڑے بڑے اس مانسہرے کے ہیں نا، MN MP تو انہوں نے بھی پھر مولانا سے کہا کہ آپ بیان نہ کریں۔ تو ان کی باتوں سے کچھ نرم تو ہو گئے، لیکن پھر ان کے حسنین والے طلباء آ گئے یہ ممبر کے سامنے بیٹھ کے، اور کچھ اور PTI والے، اور جو لچے لفنجے اور کیا کیا میں ان کو القاب دوں۔ تو پھر ایک عالم ہے جو مرکز کے وہ ہیں غالباً محتمم شاخ کے، تو وہ آئے، جہاں
تمام مراکز کی شورا والے بیٹھے ہیں، میں بھی ادھر بیٹھا تھا اس وقت. انہوں نے کہا ایسے وہ زبردستی آ رہے ہیں تو اب آؤ. تو ظاہر ہے پھر سب غصے میں آ گئے، انتقام میں، کہ یہ تو ہمارے مزاج کے خلاف کام ہے سارا. کہ ٹھیک ہے ہمارے سر کے تاج ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک طرف مزاج سے ہٹ کے چل رہے ہیں. سر عام پی ٹی آئی کی سپورٹ ہو رہی ہے، سر عام میڈیا اچھا ہے، یہ تو ہمارے تبلیغ کے مزاج کے خلاف چیزیں ہیں. تو پھر سب اٹھ گئے، اندر مشورہ ہوا، تو پھر یہی طے ہوا کہ ان کو نہیں چھوڑنا. تو پھر پیرے والوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی. ہماری گاڑی تھوڑی بڑی تھی سیز میں، تو ایک بھائی نے کہا آپ اس طرف اپنی گاڑی کھڑی کر دو میرے بہنوئی کی. تو وہ گاڑی ہم نے کھڑی کی، دوسری طرف بھی گاڑی کھڑی کی، اور دور دور جو اجتماع کے راستے تھے جہاں سے گاڑیاں آتی تھی ادھر بھی. تو پھر ہم نماز میں کھڑے ہو گئے. نماز میں پھر جو ان کی سائرن والی گاڑیاں ہیں ان کے کچھ سائرن ہم نے سنے تھے. تو بعد میں نے ایک خاص ساتھی سے پوچھا، اس نے کہا راستے سے ہی واپس کر دیا ان کو. تو اس طرح پھر وہ واپس زبردستی یعنی بھیج دیا گیا. اور اس وقت ممبر پہ نماز سے پہلے مولانا عباد اللہ صاحب خود چڑھے تھے، مولانا ضیاء الحق صاحب تو مجمع کو ترغیب دے رہے تھے پیار محبت سے، یعنی آگے آگے نہ آؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھو. اور مولانا عباد اللہ صاحب تو جو آگے آتا تھا کہتے بھائی اس کو بیٹھاؤ، اس کو بیٹھاؤ. اور ضیاء الحق صاحب پیار محبت سے کہ یہ ہدایت کا مجمع ہے، اللہ اس کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. تو لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ مولانا نے اپنی جو رہی صحیح وقت عظمت قدر تھی وہ رائیونڈ والوں کے دلوں سے بھی نکال دی، تبلیغ والوں سے بھی. تبلیغ والا اس وقت 4 ماہ سے لے کر 7 ماہ شورا سارے تقریباً سب کی کیفیت اور نفرت کا اظہار ایک جیسا تھا. مجھ جیسا ملنگ بندہ بھی یعنی یہ کیفیات اچھی نہ لگی ہمیں. تو یہ مکمل کارگزاری ہے. پھر وہ چلے گئے اسلام آباد، اور یہ بھی کہا کہ منافقوں کا علاقہ ہے، میں پھر نہیں آؤں گا. تو ظاہر ہے اگر اس دن مولانا زبردستی یہاں چڑھ جاتے، کل وہ رائمنڈ ممبر پہ بھی چڑھتے، تو یہ تو ہمارے مولانا الیاس سے لے کے حاجی عبدالوہاب صاحب کی قبر اور ان کی محنتوں، ان کی قربانیوں سے ایک بے وفائی تھی ایک قسم کی. یہ ممبر پہ نہیں تھا چڑھنا اس وقت، یہ تبلیغ پہ چڑھنا تھا. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں تکبر و جب سے بھی بچائے، اور مشورے کے مطابق چلنے کی توفیق دے. اور جو مزاج ہے اسی مزاج میں ہم چلیں گے تو ہماری خیر اور نجات ہے. جیسے سپاہ والوں کا مزاج ہے، وہ اپنے مزاج سے چلتے ہیں، جب اپنا مزاج ان کا ختم تو سپاہ بھی ختم. تو ہمارا یہی جو اصول اکابر نے ہمیں دیے، مولانا خورشید صاحب اور سارے اکابر جب مولانا طارق جمیل صاحب بول رہے تھے بالکل چپ تھے، کوئی کسی قسم کا جواب ان کو نہیں دیا. لیکن ادھر جا کے ظاہر ہے وہ بھی کچھ سوچیں گے آخر کہ اب کیا کرنا چاہیے. یہ مختصر سی کارگزاری تھی. السلام علیکم.